لوگوں میں سے ہوں جو یقین رکھتے ہیں کہ بزرگوں کو اور بڑوں کو ان کا جو رتبہ ہوتا ہے وہ عہدوں کی وجہ سے نہیں ہوتا، وہ ان کی عمر اور ان کی شفقت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور جو سیاست میں سینئر ہوتے ہیں ان کو بڑا سمجھا جاتا ہے اور بڑا سمجھا جانا چاہیے بھی، اور سینئر کا بھی وہی احترام ہونا چاہیے جو ہم اسکول کالج میں اپنے سینئرز کا احترام کرتے تھے۔ اس سیاسی پس منظر میں بھی ان کو وہی عزت دینی چاہیے جو کہ ان کے لائق ہے۔ میری یہ MNA شپ جیتنی، یہ خوشی کچھ ادھوری رہ گئی، آدھی رہ گئی، چونکہ NA 120، NA 122 اور NA 130 یہ ایک ہی حلقہ ہوتا تھا جس کے 3 آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے حصے ہو گئے، مگر یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سعد رفیق صاحب کا آنے والی حکومت جس میں شہباز شریف صاحب انشاءاللہ وزیر اعظم ہوں گے، اس میں ان کا رول اہم رول ہوگا۔ یہ میری صرف خواہش نہیں ہے، یہ ضرورت بھی ہے۔ خواجہ سعد رفیق صاحب نے جو 2013 سے لے کے 18 تک خدمت کی ریلوے اور ایویشن کی، جس میں ایک بریک آ گئی، وہ سلسلہ انہوں نے جاری رکھنا ہے اور وہ پائے تکمیل تک پہنچانا ہے جو مشن انہوں نے اپنے ذمہ لیا تھا۔ یہ مت سوچئے گا کہ یہ ہارے ہوئے MNA ہیں نعیم بھٹی صاحب اور میاں نصیر صاحب، انشاءاللہ یہ ثابت کریں گے۔ پنجاب حکومت آپ کی انشاءاللہ بن جائے گی، مرکز میں بھی حکومت آپ کی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا تو اسی طرح خدمت ہوگی جس طرح یہ پہلے کرتے رہے، اور انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح کرتے رہیں گے۔ مگر ایک سوال اٹھتا ہے، سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک طرف محنت کی سیاست، خدمت کی سیاست، کارکردگی کی سیاست، ڈیولپمنٹ کی سیاست، شرافت کی سیاست، اور دوسری طرف باتوں کی سیاست، الزام تراشی کی سیاست اور انگلی اٹھانے کی سیاست جو کہ بے بنیاد۔ جب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو ووٹ پڑ گیا، جنہوں نے کیمپین نہیں کی، جنہوں نے سوائے الزام تراشی کے ڈیولپمنٹ میں صفر رہے، تو یہ لمحہ فکریہ ہے۔ ہمیں بھی سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم بھی وہی سیاست کا طرز عمل کریں، یا ہم جو شرافت کا اور خدمت کا طرز عمل ہے وہی کرتے رہیں۔ یہ فیصلہ میرا خیال ہے کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے جو روایت بزرگوں سے سیکھی، سب نے، ہماری جماعت نے، ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب، ہمارے صدر شہباز شریف صاحب، ہمارے سینئر سعد رفیق صاحب، ہم انشاءاللہ خدمت کی سیاست کریں گے، ذاتیات کی سیاست نہیں کریں گے، الزام تراشی کی سیاست نہیں کریں گے، اور ہار جیت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور میں یقین رکھتا ہوں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے بہتری رکھی ہوتی ہے، اور بہتری انسان کی اصلاح کی طرف لے کے جاتی ہے۔ ہم میں کیا کمزوری تھی جس کی وجہ سے یہ الیکشن کے رزلٹ آئے، ان کو پر کرنا پڑے گا، ان کمزوریوں کو عبور کرنا پڑے گا، ان کمزوریوں پہ حاوی ہونا پڑے گا، مگر شرافت کی سیاست اور خدمت کی سیاست مسلم لیگ نون انشاءاللہ نہیں چھوڑے گی۔ اب 29 تاریخ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا
जिस तरह आज पंजाब में वजीर आला पंजाब का इलेक्शन हो रहा है और कल इंशाअल्लाह हल्फ हो जाएगा, और अगर सियासत करनी है तो वो इशू की सियासत की जाए। गवर्नमेंट का काम है कारकर्दगी करना, ऑपोजिशन का काम है तनकीद करना, मगर तनकीद भी वो अच्छी लगती है जो इशू बेस्ड हो। कारकर्दगी के ऊपर तनकीद करें, मगर जहां मफाद आ जाए पाकिस्तान का वहां हमें एक होना पड़ेगा। ये मेरी ख्वाहिश है, और मैं साद भाई के साथ मिल के हम कोशिश ये ज़रूर करेंगे कि दिलों में नरमी पैदा करें, गुस्से, झूठ और दूसरों को इल्ज़ाम तराशी के बजाय हम सबको जोड़ें और पाकिस्तान की खातिर जोड़ना चाहते हैं। पाकिस्तान है तो हम हैं, और पाकिस्तान मजबूत होगा तो हम सब मजबूत होंगे। हमारी सब की सियासत पाकिस्तान की तरक्की के साथ मुंसलिक है। मुझे और साद भाई को दूसरी मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो दोस्त कौमी असम्बली में आ रहे हैं उनकी तरफ से इस तरह सिर्फ इशारे मिले, मगर गुफ्तगू हुई। नाम मैं नहीं बताना मुनासिब समझूंगा इस वक्त, मगर अगर देखा जाए जो असम्बलियों में रह के गए हैं उनकी ख्वाहिश यही है कि मिल बैठ के पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालें। सियासी कैदी कोई अच्छे नहीं लगते। अगर किसी को सियासी कैदी मुस्लिम लीग नून ने बनाना तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि हमारी ये सोच नहीं है। ना हम किसी से को बदला लेना चाहते हैं, ना हम उन चीज़ों पे चलना चाहते हैं जो 2018 से लेकर 2022 में देखा गया कि नैब के केस, FIA के केस और अदालत आला अदलिया ने बाइज्जत बरी कर दिया। तो अगर हम पाकिस्तान को अहमियत दे के ये काम करेंगे तो सबकी जीत है, अवाम की जीत है और पाकिस्तान की जीत है। हम ये सोच रखते भी हैं, और इंशाअल्लाह हम दोनों मिलके इसमें पूरा हिस्सा डालेंगे और हर जमात के कायद के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि एक ग्रैंड डायलॉग का हिस्सा बने जो पाकिस्तान के मफाद में हो।